وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں ایک اور گروہ کا تذکرہ فرمایا۔ یہ منافقین کا گروہ ہے جو ظاہر میں مسلمین کی صفوں میں موجود ہے لیکن حقیقی معنوں میں اطاعت رسول ان میں نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ اللہ کی اطاعت کا نعرہ لگاتے ہیں، خدا خدا کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی جو اطاعت کرنے کا حق ہے، جیسے رسول خدا کے سامنے جھکنے کا حق ہے، یہ نہیں جھکتے۔ لہذا فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ اس آیت میں جو آیت نمبر 60 ہے، پروردگار عالم ان افراد کو جو منافقین ہیں، جو رسول خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، ظاہری طور پہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہوتے تھے لیکن نماز میں ہوتے تھے، مسجد میں موجود ہوتے تھے لیکن فیصلوں میں رسول خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، ان افراد کے بارے میں پروردگار عالم نے آیت نمبر 60 میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان افراد کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں، معمولاً جو باطل گمان ہوتا ہے اس کے لیے یزعمون زعم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان افراد کی طرف جن کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اس چیز پر جو نازل ہوا تیری طرف، یعنی ان کا گمان یہی ہے کہ جو رسول خدا پہ نازل ہوا اس پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کا گمان یہ ہے، ان کا باطل گمان یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون، یہ زعم، یہ گمان باطل ان کے اندر موجود ہے، ان کے اذہان میں، ان کے افکار میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کا ارادہ یہ ہے، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تحاکم میں، فیصلہ میں، جب ان کے درمیان اختلاف، گزشتہ آیات میں کیا فرمایا تھا؟ جب اختلاف پیش آتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، رسول کی طرف رجوع کریں۔ اس آیت میں فرمایا یہ ایسا گروہ ہے جو طاغوت کی طرف، طاغوت یعنی جو غیر خدائی طاقتیں ہیں، جو خدا کے خلاف طاقت ہے، جو خدا کے مقابلے میں جو طاقتیں ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تحاکم میں۔ کیونکہ اس کے شان نزول میں بعض روایات بھی موجود ہیں کہ بعض مسلمین ایسے تھے کہ جب کوئی اختلاف پیش آیا تو مثال کے طور پر رسول اللہ کی بجائے ایک اہل کتاب میں سے ایک فرد، کیونکہ ان کو معلوم تھا رسول خدا کی خدمت میں گئے تو انہوں نے حق کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہماری طرح کہ ہم کہیں کہ کیونکہ مسلم ہے ہم اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ اگر یہودی حق پہ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ آئے گا، اگر عیسائی حق پہ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ آئے گا، اگر مسلم حق پہ ہے تو اس کے حق میں۔ لہذا ان شان نزول کی روایات میں موجود ہے کہ بعض افراد نے جب اختلاف پیش آیا تو رسول خدا کی بجائے کہا کہ ایک اہل کتاب کی فلاں شخصیت کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ رسول خدا جب آپ کے درمیان موجود ہیں تو آپ رجوع کر رہے ہیں ایک غیر مسلم فرد کے پاس، اس وجہ سے کہ اس کو تو خریدا جا سکتا ہے، ان کو کچھ دیں گے تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گا۔ ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کا ارادہ یہ ہے غیر خدا
جو ہے رسول خدا کے مقابل میں جو طاقت ہے وہاں اگر رجوع کا ارادہ ہے تو وہ بھی مذموم ہے۔ قرآن کریم نے بہت خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے، یہاں پہ یہ تعبیر نہیں ہے کہ وہ جاتے ہیں طاغوت کے پاس، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ان کا ارادہ ہے، یعنی خدا کے مقابل میں جو طاقتیں ان کی طرف جانے کا انسان ارادہ کرے تو یہ ارادہ مذموم ہے۔ اس ارادے کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو امر کیا گیا ہے، بالتحقیق ان کو امر کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، وہ اس کو قبول نہ کریں، وہ اس کو جھٹلا دیں، وہ اس کے سامنے نہ جھکیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کا تو ارادہ یہ ہے کہ وہ انہیں گمراہ کرے، وہ صحیح راستے سے ہٹا دے اور ان کو گمراہی میں دور تک لے کے چلا جائے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ رسول خدا کی طرف رجوع کریں، شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ طاغوت کی طرف۔ آج اگر دیکھیں آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ہے، بعض ممکن ہے افراد جو علماء ہیں، جو مکتب اہل بیت کے وارث ہیں، جو ان کے مکتب کا پیغام پھیلانے والے ہیں، ان کی طرف انسان رجوع نہ کرے اور ان کے جو مقابل میں طاقتیں ہیں انسان ان کی طرف رجوع کرے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، معمولاً یہ تعبیر منافقین کے بارے میں قرآن کریم نے استعمال کی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کریں، جب ان سے کہا جاتا ہے آپ یہ کریں، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ آئیے اس چیز کی طرف، اس کے سامنے جھکیں، اس کو قبول کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف۔ یہاں بھی قرآن کریم نے اللہ کے ساتھ رسول خدا کو ایک الگ سے مقام دیا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی خدمت میں آئیں، رسول کی خدمت میں آئیں، ان سے فیصلے کروائیں، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقین کو دیکھتے ہیں، منافقین کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ اعراض کرتے ہیں تم سے، وہ آپ سے روگردان ہوتے ہیں، جس چیز کی اجازت نہیں دی گئی لہٰذا وہ اس طرح سے رسول خدا سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ان کے سامنے نہیں جھکتے۔ منافقین کی جو خصوصیات ہیں پروردگار عالم ہمیں ان سے بچنے کی، آج اگر رسول خدا ہمیں موجود نہیں ہے تو ان کی سنت موجود ہے، ان کی شریعت موجود ہے، اور ان کے جانشین میں سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف وہ موجود ہیں، لہٰذا ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان کے جو اقوال ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، جو ان کی منشا ہے، جو ان کی رضا ہے، اس کے سامنے ہم جھکیں اور ہم طاغوت سے، جو غیر خدائی طاقتوں سے، جو دین کے دشمن ہیں، جو دین سے دوری اختیار کرنے والے افراد ہیں، ہم ان کی حکمرانی کو قبول کرنے سے، ان کے فیصلوں کو قبول کرنے سے ہمیں خدا بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔